السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ فوج کا سیاسی کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ ایک بات پر بہرحال سب متفق ہیں، حکومت، اپوزیشن سمیت تمام اداروں کو آئین و قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ آئین سب سے سپریم ہے، آئین سے بالا کوئی نہیں۔ ملک میں اس وقت یہ بحث عروج پر ہے۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس خطاب میں فوج کے کردار پر تنقید کی۔ ان کی تنقید اور جارحانہ خطاب کے بعد یہ خبر لیک ہو گئی کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور محمد زبیر نے آرمی چیف اور ISI چیف سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ایک ملاقات میں پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فیق کی قیادت بھی موجود تھی۔ ملاقات کرنے والوں میں بلاول بھٹو زرداری بھی شامل تھے۔ یہ خبر لیک ہونے کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ISPR کی طرف سے بھی ملاقاتوں کی تصدیق کر دی گئی۔ یہ بات سامنے آئی کہ یہ ملاقات دراصل گلگت و بلتستان میں عام انتخابات اور 5واں صوبہ بنانے کے حوالے سے تھی۔ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اور آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ووٹوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان موجود نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں آرمی چیف کی ان سیاسی ملاقاتوں کے بارے میں علم تھا۔ اس ملاقات کے بعد مریم نواز کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی، جس نے بات کرنی ہے پارلیمنٹ میں آئے۔ مریم نواز کے بعد شیخ رشید نے مسلم لیگ نون کی قیادت پر تابڑ توڑ حملے کر دیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آج بھتیجی نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا۔ اب تو شیخ رشید نے یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے بھی مریم نواز نے نواز شریف کو مروایا اور اب پھر مروا رہی ہیں۔ جس کے بعد نواز شریف نے ایک ٹویٹ جاری کیا اور مسلم لیگی رہنماؤں کو عسکری قیادت سے خفیہ ملاقاتوں سے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا اگر ضروری ہوا تو عسکری قیادت سے اوپن ملاقات پارٹی قیادت کی منظوری اور اجازت سے ہوگی۔ اس پر بھی میڈیا میں کافی شور مچا۔ نواز شریف نے ان لیگی رہنماؤں کے پر کاٹ دیے جو عسکری قیادت سے ملاقاتیں کر کے اپنا قد اونچا کر رہے تھے۔ خواجہ آصف بھی ان میں شامل ہیں، شہباز شریف بھی شامل ہیں اور بھی بہت سے رہنما۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان بھی شیخ رشید پر برس پڑے۔ شیخ رشید نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ملاقاتوں سے انکار تو نہیں کیا، لیکن انہیں اعتراض تھا کہ شیخ رشید فوج کے ترجمان کیوں بنے ہوئے ہیں اور ان ملاقاتوں کے بارے میں خبریں کیوں پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کا جو موقف ہے اس وقت سب کو پتہ ہے۔ اگلے دن لاہور میں ایک تقریب میں شیخ رشید نے کہا کہ وہ فوج کے ترجمان ہیں۔ ظاہر ہے ان کا سیاسی بیان ہے تو نہیں۔ وہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ابھی تو عسکری قیادت سے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو قیامت آ جائے گی۔ شیخ صاحب اس میں ایسی کیا ہے بھائی؟ انہیں شیخ رشید کا نہیں فخر ہے کہ پاک فوج کے ترجمان ہیں، را کے ایجنٹ نہیں۔ نواز شریف نے جو تقریر کی وہ مودی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایک سیاستدان بتائیں جو گیٹ 4 کی پیداوار نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ گیٹ 4 کے پیداوار سیاستدان کون سے ہیں اور فوج کا سیاسی کردار ہونا چاہیے یا نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر جتنے مرضی دعوے کر لیں، لیکن پاکستان کے حالات اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی حالت ایسی ہے کہ فوج کے سیاسی کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اور عسکری قیادت اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہے۔ مجھے یاد ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس پر کافی بحث ہوئی کہ فوج کا کوئی آئینی کردار اس کا طے کر لینا چاہیے، کوئی آئینی کردار دے دینا چاہیے۔ اس کے لیے ترکی کی مثال دی جاتی تھی، لیکن صدر جنرل پرویز مشرف نے تمام تر اختیارات کے باوجود اور آئین میں بعض ترامیم کرنے کے باوجود
آئین کو معطل کرنے کے باوجود یہ ترمیم نہیں کی کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار ہونا چاہیے۔ رپورٹنگ کے دوران میری سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے کئی ملاقاتیں ہوئی، ان سے سوال و جواب کرنے کا بھی موقع ملا جب وہ آرمی چیف تھے۔ وہ ترکی ماڈل کی مثالیں دیا کرتے تھے لیکن نافذ نہ کر سکے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اواری ہوٹل لاہور میں ایک تقریب تھی۔ میں ان دنوں روزنامہ نوائے پر لاہور میں رپورٹر تھا۔ تقریب کے بعد جنرل مشرف صاحب سے بات چیت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا لیکن احتساب ابھی تک شروع نہیں کیا۔ اسی طرح ترکی کے ماڈل پر سوال کیا۔ مشرف صاحب کا آف دی ریکارڈ جواب تھا کہ اگر سخت احتساب شروع کیا جس طرح کہ اب ہو رہا ہے جیسے، تو سرمایہ دار ملک سے بھاگ جائیں گے، معیشت کا پہیہ رک جائے گا۔ یہ بات صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کو 20 سال پہلے پتہ تھی۔ جنرل مشرف نے وہ غلطی نہیں کی جو وزیر اعظم عمران خان نے کی اور وہ اس وقت کرے جا رہے ہیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان میں پیسہ بھی بہت آیا اور کاروبار بھی خوب چلے، حالانکہ ملک میں غیر منتخب فوجی حکومت تھی۔ اسی طرح اگر صدر جنرل ایوب خان کا دور دیکھیں تو اس دور میں پاکستان نے مثالی صنعتی ترقی کی۔ بھٹو کے دور میں ادارے قومیہ لیے گئے۔ اصل بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو سے نواز شریف اور اب عمران خان تک سب اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر لیڈر بنے۔ لیڈر بننے کے بعد انہوں نے ملک کو بادشاہ اور آمرانہ طریقوں سے چلانے کی کوشش کی۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کی کابینہ میں تھے اور سفارش کے ذریعے ان کی کابینہ میں شامل ہوئے تھے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں لیڈر بنایا۔ نواز شریف جنرل ضیاء کے روحانی بیٹے تھے، جنرل ضیاء صاحب کہتے تھے۔ عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے اور وزیر اعظم بنے۔ اب اگر عمران خان خود کو سچ مچ کوئی مفکر، ماہر معیشت اور ماہر امور خارجہ سمجھنے لگے ہیں تو غلطی تو کریں گے اور پھر انہیں ان غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب جب عمران خان اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ وہ امریکہ اور ایران میں صلح کرا سکتے ہیں، سعودی عرب ایران میں صلح کرا سکتے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ آپ اعلان کر کے بھی اپنی مرضی سے ملائیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں نہ جا سکے جو کوالالمپور میں ہوئی تھی۔ خیر، جو سیاسی جماعتیں اور رہنما یہ بیانات دے رہے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھتے ہیں اور ان سے ہی کوئی کردار طلب کرتے ہیں۔ اگر خبر لیک نہ ہوتی تو کوئی یقین نہ کرتا کہ بلاول بھٹو شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان عسکری قیادت سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور یقیناً آئندہ بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے سیاست میں رہنا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں فوج کا سیاسی کردار ماضی میں بھی رہا ہے اور شاید آئندہ بھی رہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری جو سیاستدان ہیں اقتدار میں آنے کے لیے خود فوج کو مداخلت کی دعوت دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب اسلامی جمہوری اتحاد کے رہنماؤں نے بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن جیتنے کے لیے ISI سے پیسے لیے۔ ایئر مارشل اظہر خان کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاکستان میں فوج کا سیاسی کردار ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے زیادہ تر سیاستدان قابل اعتماد نہیں ہیں، یہ ان کی رائے تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔